الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب سے راضی ہو آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے امام
مہدی کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا، اگر آنا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں آئیں گے۔ جو کہتے ہیں آئیں گے ان میں بھی پھر دو طرح کے لوگ ہیں، دو گروپ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جو امام مہدی آئیں گے وہ ایسے ایسے ہوں گے، ان کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، یہ پروگرام لے کر آئیں گے، ان کا یہ نام ہوگا۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، آنا تو ہے انہوں نے، لیکن نام یہ نہیں ہوگا، پہچان یہ نہیں ہوگی، نشانیاں یہ نہیں ہوں گی، فلاں علاقے میں نہیں بلکہ فلاں علاقے میں آئیں گے۔ اب اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے؟ قرآن کریم میں ہمیں ایک بہترین اصول بتایا گیا ہے اختلاف کو ختم کرنے کا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کے قرآن کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف لوٹا دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور یہی دو چیزیں دین ہے، اسلام ہے اور اصلی اسلام ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ایک مقام نہیں کئی مقامات پر یہی دعوت دی، تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور جو اس کے رسول کی طرف نازل کی گئی، اس کی طرف آؤ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ایک تو قرآن کتابی شکل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خبردار سن لو، اللہ نے مجھے قرآن جیسی کتاب بھی دی ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے، یعنی حدیث بھی دی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو کسی مسئلے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو آپ اسلام کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کروا سکتے ہیں اور اختلاف باقی نہیں رہے گا، کیونکہ پھر حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات بھی ماننی ہے، رسول کی بات بھی ماننی ہے۔ جس معاملے میں اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے، اس فیصلے کو ماننا ہے۔ جب ایک فیصلہ آ جائے گا سب لوگ اس کو مانیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف ہمارے ختم اس لیے نہیں ہوتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ آ جانے کے بعد بعض لوگ اس فیصلے کو مانتے ہیں، بعض مانتے نہیں ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، ایمان والوں کو جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ تمہارے اختلافات میں فیصلہ کر دیں،
سچے مومن مخلص مسلمان یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے ہم نے حکم سن لیا پھر مان بھی لیا ہے۔ تو الحمدللہ میری گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حقیقت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اس اختلاف کا حل کیا دیا ہے، فیصلہ کیا دیا ہے، اور صحیح مسلمان، مخلص مسلمان، سچے مسلمان قرآن و سنت کے اس فیصلے کو ماننے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ سچے مسلمان کی نشانی یہی ہے، وہ سننے کے بعد پھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے کوئی بہانہ، کوئی ہیلا، کوئی شخصیت، کوئی بستی، کوئی ہستی نہیں پیش کرتا، بلکہ ایک ہی جملہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح کا مزاج نصیب فرمائے۔ اختلاف ہو گیا ہے، اب میں اپنی گفتگو کے دو حصے کروں گا۔ پہلا حصہ امام مہدی نے آنا ہے یا نہیں آنا، دوسرا آئیں گے تو کون سے ہوں گے، کیا پہچان ہے۔ یہ پہلا مسئلہ کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا، اس کو جب قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو قرآن کریم اس حوالے سے خاموش ہے۔ قرآن پاک میں امام مہدی کے آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، اختلاف ختم کیسے ہوگا، تو قرآن نے ریفر کیا ہے۔ ریفر سمجھتے ہیں نا، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں یا میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، میں آپ کو اس طرف ریفر کرتا ہوں، آپ کے اس مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں ریفر کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ساتھ گارنٹی بھی دی ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ حل کرنے والے جو قاضی اور فیصل اور جج اور ڈاکٹر ہیں، بڑے اتھینٹک ہیں، مستند ہیں، جو بھی حل پیش کریں گے، جو بھی فیصلہ دیں گے، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے تو وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، بولتے وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ لہذا مطمئن ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنا فیصلہ کروائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو یہی حکم تھا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا ہے اور آپ نے اس کا فیصلہ کر دینا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام دنیا سے روانہ ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، تو اب حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کا قول، فعل، تقریر جو محفوظ کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو توفیق دی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کو محفوظ کیا ہے۔ الفاظ، اعمال، کردار، سیرت، صورت، آداب، فرامین، قول، فعل، تقریر، سب کچھ محفوظ ہے۔ جب ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اس چیز کو پیش کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے اندر اس مسئلے کا پورا حل موجود ہے، اس جھگڑے کا حل موجود ہے۔ جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک حدیث نہیں، دو نہیں، کئی احادیث ہیں جو سند کے لحاظ سے متواتر حدیثیں ہوتی ہیں، جن کے بیان کرنے والے 10 سے بھی زیادہ ہوں، کثیر تعداد ہو۔ تو متواتر احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کا کسی لحاظ سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ نے اس کے دلائل سننے ہیں کہ کون کون سی حدیث میں، کس کس کتاب میں آتا ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے۔
تو میں نے اس گفتگو کو چند سوالات کی شکل دی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ اس حوالے سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان کے بارے میں یا ان کے آنے کے بارے میں جو خبر ہے وہ کچی ہے یا پکی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا لو لم يبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اہل بیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دنیا کا اگر صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ضرور بھیجیں گے جس کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا۔ اتنی پکی بات، آنا ضرور ہے انہوں نے۔ قیامت قائم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ نے اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کرنا ہے۔ ایک اور حدیث، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک عرب کے اوپر ایک ایسا آدمی حاکم نہیں بن جاتا، ان کا خلیفہ نہیں بن جاتا جس کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ امام مہدی کا آنا یقینی بات ہے اور حقیقت ہے، اور اتنے مضبوط الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک وہ نہ آئے۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا، ایک دن بھی باقی ہوا اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا لیکن امام مہدی کو ضرور لائے گا۔ ثابت کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب اپنی احادیث کی روشنی میں یوں دیا کہ امام مہدی نے آنا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، ناقابل تردید حقیقت ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ امام مہدی کب آئیں گے، یہ دوسرا سوال ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے آخری حصے میں، آخری دور میں وہ مہدی تشریف لائیں گے۔ ثابت ہوا کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی اس دنیا کا جو آخری وقت ہوگا اس آخر وقت میں امام مہدی رحمت اللہ علیہ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ نے آنا ہے، اور کئی ساری احادیث متواترہ سے ثابت ہے، کچھ حدیثیں آگے بھی آئیں گی جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نے نہیں آنا وہ غلطی پر ہیں، جو کہتے ہیں آنا ہے وہ حقیقت پر ہیں اور سچ پر ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ امام مہدی، یہ مہدی ان کا نام ہے یا ان کا اصل نام کوئی اور ہوگا؟ جی ہاں، یہ مہدی ان کا لقب ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یخرج فی آخر امتی المہدی۔ یہ صحیح تلفظ مہدی ہے۔ یہ جو مہدی میں بولتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عرف عام میں امام مہدی کہا جاتا ہے، میم کے اوپر زبر، مہدی صحیح تلفظ، اور عرف عام میں مہدی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک شخص آئے گا المہدی یا المہدی۔ وہ کون ہوگا؟ مہدی ہوگا۔ یہ اس کا اصل نام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا لقب ہوگا، اصل نام اور ہے۔ سوال آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، جو ہدایت کے اوپر ہو، جس کو اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے
کہ یہ مہدی تو ہو گیا لقب، ان کا نام کیا ہوگا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلا منی او من آل بیتی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آنے والا جو مہدی ہوگا اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ رکھا جائے گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے فرمان کے مطابق امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ چوتھا سوال، ان کا نام تو محمد ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا واسم ابی اسم ابی، جو میرے باپ کا نام ہے وہی امام مہدی کے باپ کا نام ہوگا، یعنی ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ آنے والے امام مہدی ان کا لقب ہوگا، نام ان کا محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ ہے، ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ پانچواں سوال، کس خاندان سے ہیں، کس برادری سے ان کا تعلق ہوگا، کس قبیلے سے ان کا تعلق ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المہدی منا اہل البیت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مہدی ہمارے خاندان سے ہوگا، میرے آل بیت میں سے ہوگا۔ رسول اللہ کی آل ہوں گے، یعنی آل رسول ہوں گے، آپ علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق ہوگا اور آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اہل بیت نبوی میں سے ہوں گے، آل رسول اور اہل بیت ہوں گے۔ ان کا تعلق کس خاندان اور قبیلے کے ساتھ ہوگا؟ حدیث کے اندر الفاظ ہیں رجل من قریش قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، من بنی ہاشم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو ان تمام جو 4-5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان سوالوں کا جواب یہی ہے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا تعلق آل رسول کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے ہوگا اور وہ قریش خاندان سے تعلق والے ہوں گے اور بنو ہاشم قبیلے سے ان کا تعلق ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آل رسول کی بھی تو اللہ کے فضل سے نبی علیہ السلام کے جو آل تھی، آپ کے اہل بیت تھے اور آج کی اس میں بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، تو اس مہدی کا تعلق کس فرد کے ساتھ ہوگا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں المہدی من اطرت من ولد فاطمہ، مہدی میرے خاندان سے ہوگا اور اس کا تعلق میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی وہ فاطمی ہوں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو مکمل نام اس انداز میں بنتا ہے محمد بن عبداللہ۔ المہدی یہ ان کا لقب ہے، الفاطمی یہ شجرہ نسب ہے، الہاشمی یہ خاندانی نسب ہے، اور اس کے بعد ان کا تعلق قریش سے بھی ہوگا، وہ قریشی بھی ہوں گے۔ 2 لقب اور ہیں جو حدیث کے اندر ہیں اور اس سوال کے جواب میں ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہوں گے، کہاں سے ظاہر ہوں گے، ان کی رہائش کہاں ہوگی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل من قریش من اہل مدینہ الی مکہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا تعلق قریش کے ساتھ ہوگا اور وہ مدینہ کے رہائشی ہوں گے، مدینہ سے سفر کریں گے پھر مکہ پاک کی طرف آئیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے جہاں وہ قریشی ہوں گے وہاں وہ مدنی بھی ہوں گے، وہاں وہ مکی بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ شجرہ نسب دیکھیں، ان کی القابات دیکھیں، ان کی نسبت دیکھیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کتنی اعلیٰ شخصیت ہوں گے۔ نام رسول اللہ کے نام پر، والد کا نام پیغمبر کے باپ کے والد کے نام پر،
اور شجرہ نسب رسول اللہ کا خاندان، آپ کی آل قریشی ہاشمی اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے، اور تعلق بھی دو شہروں کے ساتھ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ النبی مدینہ منورہ، اور آپ علیہ السلام کا دوسرا شہر جہاں آپ کی ولادت ہوئی مکہ المکرمہ، مدینہ سے آئیں گے اور مکہ میں جائیں گے۔ یہ تعارف ہے امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا جو صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ ایک اور سوال کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ وہ مسلمانوں کے کیا ہوں گے؟ بزرگ ہوں گے، کوئی ان کے پیر ہوں گے، مرشد ہوں گے، امام ہوں گے؟ تو حدیث میں ان کو امام کہا گیا ہے اور خلیفہ کہا گیا ہے۔ وہ مسجد کے امام بھی ہوں گے، امامت بھی کرائیں گے، اور مسلمانوں کی قیادت اور سیادت کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہوگی۔ یعنی امام مہدی رحمت اللہ علیہ کوئی پیر نہیں ہوں گے، کوئی تویز دینے والے، کوئی بابے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کیا ہوں گے؟ مسجد کے امام ہوں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ اور حکمراں۔ تو وہ امام مہدی کون ہوں گے؟ خلیفہ ہوں گے۔ ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ایک سوال، ہمارے ہاں تو کوئی سیٹ ہو حاکم بننے کے لیے، خلیفہ وقت بننے کے لیے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے میں اس کام کے لیے فٹ ہوں، مناسب ہوں، مجھے منتخب کرو، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کیا امام مہدی رحمت اللہ علیہ بھی اسی طریقے سے حاکم بنیں گے، خلیفہ بنیں گے؟ سوال تو ذہن میں آتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے، مکہ کے لوگ ان کو خلیفہ بنانا چاہیں گے، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں وَهُوَ كَارِهٌ، وہ خلیفہ بننے کو، امام بننے کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کیسے تیار ہوں گے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں يُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کا ذہن بنا دے گا، ان کی اصلاح فرما دے گا، وہ راضی بھی ہو جائیں گے اور اللہ ان کی خلافت کو قائم بھی فرما دے گا۔ ان کے حلیے کے بارے میں، حلیہ کیسا ہے؟ قد ان کا درمیانہ ہوگا، نہ زیادہ لمبا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا، رنگ میں حلیے میں بڑے خوبصورت ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اجل الجبہت، ان کی پیشانی چوڑی ہوں گی، ان کا منہ گول ہوگا، ماتھا کشادہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اقن الانف، ناک ان کی باریک ہوگی اور تھوڑی سی اونچی ہوگی۔ یعنی وہ حلیہ بیان فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے کا یہ پیشانی اور ماتھا چوڑا ہو، ناک باریک اور اونچی ہو، وہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بڑے حسین اور جمیل ہوں گے۔ ایک اور سوال، 11واں سوال، کہ وہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کوئی بڑے عالم ہوں گے، کوئی سکالر ہوں گے، کوئی پروفیسر ہوں گے، کوئی شیخ الاسلام ہوں گے؟ نہیں، وہ عام آدمی ہوں گے، وہ لوگوں میں مشہور ہی نہیں ہوں گے، لوگ ان کو جانتے نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک مسلمان خلیفے کی وفات ہوگی، وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا کس کو خلیفہ بنانا چاہیے، کون امیر المومنین ہونا چاہیے، خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو جائے گا، لوگ کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی مدینہ سے روانہ ہوگا، مکہ میں پہنچے گا، مکہ کے جو لوگ ہوں گے اس بندے کو کہیں گے آپ ہمارے امام بن جائیں، ہمارے امیر بن جائیں، ہمارے خلیفہ بن جائیں، لیکن وہ انکار کر دے گا، کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں بننا چاہتا۔ لیکن ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح فرما دے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شروع میں اس کو ماننے والے بہت کم ہوں گے، یعنی وہ اس کے امیدوار نہیں ہوں گے، اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے،
عام آدمی ہوں گے، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی سکالر، کوئی شیخ الاسلام نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی مرضی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جس کو دینا چاہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا، اللہ کی مرضی ہے۔ ان کی بیعت کہاں ہوگی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین المقام والرکن، اس امام مہدی کی جو بیعت ہوگی، جہاں ان کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا، بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی عظیم جگہ ہے، جس جگہ جانے کے لیے ہر بندے کا جی مچلتا ہے، دل تڑپتا ہے کہ میں ابھی چلا جاؤں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد حرام۔ جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے والے کو رب العالمین 1,00,000 نماز کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ مجھے بھی لے جائے، اپنی باری اونچی آمین اور ہماری باری ایستا آمین۔ اللہ ہم سب کو لے جائے اور ایک ساتھ ہی لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام میں، خانہ خدا میں، بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، اور پھر بیت اللہ میں بھی ایک بہترین مقام جس کے لیے دنیا والے ترستے ہیں، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام مہدی کی جب بیعت ہوگی یہ اس مقام پر ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے، یعنی آج جس جگہ بیت اللہ کا امام کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اسی جگہ امام مہدی کو امام بنایا جائے گا۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو بابرکت جگہ ہے، وہاں پہ ان کی بیعت کی جائے گی۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں 13واں سوال یہ ہے، ان کے پیروکار تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں حق پر وہ ہوتا ہے جس کے پیروکار زیادہ ہوں، سچا وہ ہوتا ہے جس کے شاگرد زیادہ ہوں، حق والا وہ ہوتا ہے جس کی جماعت کے مدرسے زیادہ ہوں، سچا وہ ہوتا ہے جس کو فالو کرنے والے زیادہ ہوں، جس کو لائک کرنے والے زیادہ ہوں، جس کو چاہنے والے زیادہ ہوں، جس کو ماننے والے، چاہنے والے، فالو کرنے والے لاکھوں میں ہوں، کروڑوں میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بڑی اتھنٹک شخصیت ہے۔ کیا امام مہدی رحمت اللہ علیہ بھی اس طرح ہوں گے؟ نہیں نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اتنے کم لوگ ہوں گے جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا جب امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ خبر دنیا کے کناروں تک پہنچے گی، لوگ کہیں گے یہ تو بغاوت ہو گئی ہے، مکہ کے لوگوں نے اپنی مرضی کے بندے کو خلیفہ بنا لیا ہے۔ وہ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس اتنا زیادہ پاور نہیں ہوگی، اتنے افراد نہیں ہوں گے، لیکن امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کی خاص نصرت ہوگی، اس کی مہربانی ہوگی، اس کی مدد ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا وقت آنے والا ہے بیت اللہ شریف میں امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی بیعت ہو جائے گی، اس کے بعد ایک بہت بڑا لشکر آئے گا ان سے لڑائی کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوگی۔ مکہ شریف کے قریب بیدا مقام پر جب آئیں گے، اللہ زمین کو پھٹنے کا حکم دیں گے، سوائے ایک آدمی کے سارے تمام لوگوں کو رب العالمین زمین میں دنسا دیں گے۔ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو اللہ والا ہو، حق پر ہو، چاہے تعداد میں وہ کم کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین حق والوں کی مدد فرماتا ہے۔ حق والے تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہوں، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہم لڑیں گے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لوگ مخلص ہوں، اللہ دشمن کو زمین میں بھی دنسا دیتا ہے۔ تو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے تھوڑے ہوں گے مقابلہ نہیں کر سکتے ہوں گے، ممکن ہے کہ وہ دعا کریں گے یا اللہ مدد فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کے سارے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا، صرف ایک آدمی بچے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں بچے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے تاکہ وہ باقی لوگوں کو جا کے یہ قصہ بتا سکے، آنکھوں دیکھا حال لوگوں کو بتائے اور عبرت حاصل کرے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ خبر عام ہو جائے گی اس طرح مکہ میں ایک آدمی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی ہے، اس کے مخالف لشکر کو زمین میں دھنسا دیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد شام سے لوگ آئیں گے، اس کے بعد مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے، جماعتیں آئیں گی، شام اور عراق سے جماعتیں آئیں گی، علماء آئیں گے، فضلاء آئیں گے، اور آ کر جوک در جوک امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے جائیں گے۔ شروع میں تو تعداد تھوڑی ہوگی، لیکن بعد میں ان کے ماننے والے پیروکار بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ 16واں سوال ہے، کسی بھی شخصیت کا ذکر ہو تو ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، کیسا ہوگا، یہ کب ہوگا، کہاں ہوگا، حلیہ کیسا ہے، حالات کیسے ہوں گے۔ یہ حالات کے حوالے سے ہے کہ جب وہ آئیں گے تو حالات کیسے ہوں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ بڑا بہترین عالیشان خوشحال دور ہوگا۔ فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح زمین ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ بھر چکی ہوگی، جیسے امام مہدی آئیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد کے ساتھ، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ فل کر دیں گے، بھر دیں گے۔ ہر طرف خوشحالیاں ہوں گی، ہر طرف لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، عدل و انصاف ہو جائے گا، اور عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، زیادتیاں ختم ہو جائیں گی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اس طرح خوشحالی عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خود بھی بڑے سخی ہوں گے، ان کے دور میں لوگوں کو بھی اللہ سخی بنا دے گا۔ آپ نے فرمایا یقسم المال ولا یعدہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ امام مہدی اس دور میں آئیں گے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے، وہ ایسے سخی ہوں گے جب وہ مال بانٹیں گے گن کر نہیں دیں گے، ایسے مٹھیاں بھر بھر کے بغیر دیکھے دے دیں گے۔ ایک بندہ آئے گا کہے گا امام مہدی مجھے تھوڑا سا مال چاہیے، تھوڑے پیسے چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھر بھر کے دے گا، گنے گا نہیں کہ اس کو سینکڑے دے دو، اس کو 1000 دے دو، اس کو اتنے لاکھ دے دو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت ایسی خوشحال کبھی نہیں ہوگی جتنی ان کے دور میں خوشحال ہوگی، اور زمین کا یہ حال ہوگا کہ زمین کے اندر جتنے بھی میوے ہوں گے وہ سارے کے سارے میوے باہر نکال دے گی، نباتات باہر نکل آئیں گی، پھل باہر نکل آئیں گے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز زمین کے اندر باقی ذخیرہ نہیں رہے گی، یعنی زمین کے اندر اللہ نے جتنی پھل اگانے کی طاقت رکھی ہے وہ ساری طاقت کا اظہار کرے گی، اور اس دن مال کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور اتنا مال ہوگا کہ وہ صحیح صحیح تقسیم کریں گے، بغیر گنے تقسیم کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں مویشی بکثرت ہوں گے، یعنی جانور، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گائے، بھینسیں، یہ سارے جو حلال جانور ہیں یہ کثرت کے ساتھ ہوں گے، امت عظیم ہو جائے گی، تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی آئے گا مال کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، وہ امام مہدی سے کہے گا مجھے کچھ دو۔ امام مہدی کہتے ہیں مجھ سے کیا مانگتے ہو، تم جتنا چاہے لے لو۔ یعنی ایسا خوشحال دور رہے گا ان کا۔ اور یہ بات کس نے بتائی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 17واں سوال یہ ہے کہ ان کے دور کی کوئی خاص بات، ان کے دور کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا جو مخالف لشکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دنسا کر باقی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے گا۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ لوگ ان کو ختم کرنا چاہیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوب حفاظت فرمائے گا۔ جس طرح آپ نے سنا ہے ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دے گا۔
کوئی اور خاص بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دور میں بڑی برکتیں نازل فرمائے گا، خوشحالیاں نازل فرمائے گا، عدل و انصاف دنیا میں قائم ہو جائے گا، لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، اللہ کا خوف کھانے والے بن جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں، نمازی بن جائیں گے، قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، برائی ختم ہو جائے گی اور نیکی کا ایک دور آ جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خوشحالی کا دور آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایسا وقت آئے گا ایک بندہ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا کہ کوئی مستحق بندہ مجھے مل جائے، وہ جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا میرے پاس بھی زکوٰۃ کا مال پڑا، یہ لے لو، اور کوئی مستحق مل جائے تو اسے دے دینا۔ یعنی اتنا خوشحالی کا دور ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ملے گا۔ اللہ ایسا دور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آخری خاص بات یہ ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ شان اور مقام عطا فرمایا ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے باقی بھی عظمتیں دی ہیں اور باقی بھی ان کو سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ایسی سعادت جو قابل رشک ہے، وہ سعادت یہ ہے کہ سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اب وہ اللہ کے ہاں آسمانوں پہ زندہ ہیں، یہ بھی اٹل حقیقت ہے، اور وہ آئیں گے جو سابقہ نبی تھے ان کا درجہ عام امتیوں سے زیادہ ہوگا۔ لیکن امام مہدی کی قسمت کے کیا کہنے، امام مت کروانے والے امام مہدی ہوں گے، مقتدیوں میں سے ایک مقتدی جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے جو ان کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا وہ کتنا ہی اچھا وقت ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، وہ مقتدی ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر جہاد کرتا رہے گا، قتال کرتا رہے گا، لڑائی کرتا رہے گا، غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر یعنی امام مہدی کہے گا آئے ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں امامت تم نے کرانی ہے، میں تو تمہاری اقتدا میں نماز پڑھوں گا۔ یہ فضیلت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے، وہ امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی ہوں گے۔ مقتدی اس لیے ہوں گے کہ وہ آئیں گے تو اس حیثیت سے آئیں گے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول پیغمبر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بھی کتاب و سنت کو فالو کرنے والے نبی علیہ السلام کے سچے متبع اور پیروکار محمدی بن کر زندگی گزاریں گے۔ آخری سوال اس حوالے سے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا دور کتنے عرصہ ہوگا، یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا، کتنا عرصہ رہیں گے؟ دوسرے لفظوں میں یہ مزے کتنا عرصہ چلیں گے، یہ سکون یہ راحت کتنا عرصہ رہے گا، کتنا عرصہ ظلم سے زیادتی سے لوگ بچے رہیں گے، اور کتنا عرصہ بڑا پرسکون گزرے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جب آئیں گے زمین میں رہیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيَمْلِكُ 7 سنین، پورے 7 سال امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی حکومت رہے گی، اس کے بعد وہ فوت ہو جائیں گے۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ یہ تھے وہ حقائق قرآن و سنت کی روشنی میں کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہمیں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ملا ہے وہ یہی ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے آنا ہے، ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ اور ان کا لقب المہدی ہوگا۔
ان کا تعلق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوگا، آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے، قریشی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، مدنی ہوں گے، مکی ہوں گے، اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور قیامت سے تھوڑا سا پہلے وہ آئیں گے، اس امت کے آخری وقت میں وہ آئیں گے۔ ان کا آنا یقینی ہے، ان کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو، لشکر کو اللہ دھنسا دے گا، ان کے دور میں خوشحالی کا دور آئے گا، 7 سال حکومت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے دور میں آئیں گے، اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ 60 سال حکومت کرنے کے بعد امام مہدی فوت ہوں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ایک اہم بات، نبی علیہ السلام کے فرامین کے بعد آج تک کئی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک سندھ کا، کراچی کا ایک ظالم جس کا نام پیر ریاض گوہر شاہی ہے، اور اس کا آج ایک جو خلیفہ مصنوعی طور پہ بنا ہوا ہے، انگلینڈ میں بیٹھ کر وہ انٹرنیٹ پہ بڑے فتنے فساد بکواسات کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ان کا خلیفہ ہوں۔ اس پیر ریاض گوہر شاہی نے بھی کہا تھا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اور قادیان کے ایک ملعون نے، جس نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی پہلا دعویٰ یہ کیا تھا میں مجدد ہوں، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا تھا کہ جس امام مہدی کے آنے کا ذکر حدیث میں وہ میں ہوں۔ لیکن اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ امت پہ لوگ گمراہ نہ ہوں کہ اس کا نام کیا ہوگا، اور ان کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ نام کے کسی شخص نے آج تک مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی یہ نشانیاں آپ نے سن لی ہیں، نام محمد ہوگا۔ جو بندہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی کے بارے میں کہتے وہ مہدی ہے، پوچھیں اس کا نام کیا ہے، پہلے سوال پہ ہی وہ زیرو ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ بالفرض نام مل جائے تو پھر پوچھیں باپ کا نام کیا ہے۔ اور جنہوں نے بھی دعوے کیے ہیں ان کا نام بھی امام مہدی کے نام سے میچ نہیں کرتا تھا، ان کی ولدیت بھی ان کی ولدیت سے میچ نہیں کرتی تھی۔ بہت سارے بدبخت اور ظالم تو ایسے تھے جو کبھی مکہ مدینہ بھی نہیں گئے تھے، حالانکہ وہ خالص مدنی ہوں گے اور مکہ میں آئیں گے۔ تو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی جو نشانیاں ہیں صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آج تک جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی بھی ابھی تک ظاہر۔ ایک امام مہدی کا دعویٰ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا خیال یہ ہے کہ ایک امام جو 5 سال کے تھے وہ گھر سے چلے گئے تھے، ایک غار میں چھپ گئے تھے، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، ان کے پاس فلاں فلاں شخصیت کی تلوار ہوگی، اصل قرآن ہوگا، اور یہ کریں گے۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو صحیح حدیث سے کنسیپٹ اور نظریہ ملتا ہے اس میں یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل باطل اور من گھڑت عقیدہ ہے۔ اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، پیدا ہو چکے ہوں لیکن وہ 1400 سال پہلے یا 1200 سال 1300 سال پہلے ان کا پیدا ہونا، غار میں چلا جانا، یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو فیصلہ صحیح احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور سچے مومن مخلص مومن کی نشانی یہ ہے جب اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ ہمیں بھی سننے کے بعد ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.